بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخیر تو آج کل رمضان المبارک کی وجہ سے ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ آج بھاگم دوڑ میں خالد قدومی صاحب سے ملنے کے لیے جانا پڑا۔ بہت تاخیر سے اطلاع ملی، جو ایران اور پاکستان کے لیے فلسطین کے سفیر ہیں اور بہت پرانے دوست بھی ہیں، ان سے میرا رابطہ رہا، پچھلے کچھ عرصے سے منقطع تھا نمبر تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ تو بہت ہی ایک دل گداز منظر تھا، بہت سے لوگ، درد دل رکھنے والے لوگ جمع ہوئے اور ان کا ہدف یہ ہے کہ کم از کم 1 کروڑ روپے جمع کیے جائیں۔ میرے خیال ہے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر بھاگ دوڑ کی جائے۔ لوگوں میں تو بہت جذبہ ہے، حکومت تو لا تعلق ہے، زرداری صاحب لا تعلق ہیں، نواز شریف صاحب لا تعلق ہیں، باجوہ صاحب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یقین دلا چکے تھے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ شریک جرم ہیں، وہ بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خالد قدومی صاحب سے پوچھا کہ سب سے اچھا کردار کس کا ہے، تو انہوں نے اس تاثر کی تصدیق کی کہ یمنیوں کا ہے۔ اہل یمن وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کا اظہار کیا تھا۔ حسن نصر اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا 2 لاکھ آدمی جو ہیں حسن نصر اللہ کی وجہ سے 2 لاکھ اسرائیلی شہری ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، گھر چھوڑ چکے ہیں۔ اور ایران کا کردار بھی مثبت ہے، پاکستانی عوام کی بڑی محبت ہے، اور عرب جو ہیں وہ تو اپنا راکھ کا ڈھیر بن چکے۔ امارات والے بھی، سعودی عرب والے بھی، قطر والے بھی، سارے اردوان نے بھی اس دفعہ تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی، میں نے اپنے تاثرات بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا میں اس کو بالکل مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ میں نے کہا کہ ایسی جنگ تو ہم نے نہیں پڑھی کبھی مسلمانوں کے قرون اولیٰ کے بعد۔ انہوں نے کہا تاریخ میں کوئی نظیر ہی نہیں ہے ایسی بہادری اور ایسی استقامت کی اور ایسی خیرہ کن کامیابیوں کی جو اہل غزہ نے حاصل کی ہیں۔ سارا منصوبہ ہی ناکام بنا دیا، لیکن اتنا دکھ بھی کسی نے نہیں جھیلا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ انہیں شکست ہو جائے گی، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ فلسطین میں مکمل اتحاد ہے، جو تینوں حصے ہیں فلسطین کے ان کا مشترکہ آپریشن روم ہے، اور جو 7 اکتوبر کو جو آفینسو لانچ کیا گیا اسے پوری سپورٹ حاصل تھی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی عزائم پورے نہیں ہو سکے اور وہ بہت پر امید تھے۔ اور آج انہیں بہت سی تقریبات سے خطاب کرنا تھا، دن بھر رات گئے۔ میں نے کہا ملاقات ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا مشکل ہے، پھر ٹیلی فون نمبر دیا کہ میں سرگودا جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، سارے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور بے پناہ پذیرائی تھی، لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی، دل گرفتہ لوگ تھے، لیکن کنٹریبیوٹ کر رہے تھے لوگ بے تحاشا۔ اور بہت سی خبریں انہوں نے دیں، کچھ خبریں مجھے ویسے معلوم تھیں، مثلا یہ کہ ہاؤس آف سعود میں سب کچھ اچھا نہیں ہے اور 2-3 بار حملہ ہو چکا ہے محمد بن سلیمان پہ، اور لیکن یہ بہرحال وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور وہ اہل غزہ سے وہ خوفزدہ ہیں۔ وہ جناب یاسین نے جو ان کے لیڈر تھے، ویل چیئر پہ بیٹھتے تھے، ایک بار انہوں نے کہا تھا ہم سمجھتے تھے کہ ہم غزہ والے غلام ہیں، باقی عرب آزاد ہیں، لیکن پھر انکشاف ہوا کہ صرف غزہ والے آزاد ہیں اور باقی سب غلام ہیں۔ انہیں اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، لوگ ہر روز لاشیں دفن کرتے ہیں، اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غذا پہنچ نہیں رہی، اسلحہ ہے نہیں۔ اس کے باوجود ایسی استقامت اور جرأت اور عزیمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ عہد اندھا کا مورخ اسے لکھے گا تو ششدر رہ جائے گا۔ باقی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اندر اب پینک ہے اور پریشانی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملات کو کیسے سمیٹا جائے۔ عمران خان نے صاف کہا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے تو نام بھی لے دیا بشرا بی بی نے۔ ہارپک کے 3-4 قطرے ڈالے گئے ہیں، یہ جو ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے ہوتا ہے،
اور اس کی وجہ سے گلا خشک رہتا ہے اور تکلیف ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ شوکت خانہ میں علاج کرایا جائے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں نہیں شوکت خانہ میں علاج کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میں نے جنرل اپنا صدر عارف حلبی کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف کو میسیج بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے, مجھے معلوم ہے کہ حکومت اور چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے اس پہ عمل ہو رہا ہے. ظاہر ہے خیر اس میں شبہ بھی کیا ہے کہ 17 سیٹیں ہیں کل صوبائی اسمبلی کی اپوزیشن کی پختونخوا میں, اور 30 مخصوص سیٹیں دے دی گئی ہیں. اب مولانا صاحب سینٹ کی سیٹیں بھی چاہتے ہیں اور باقی اپوزیشن بھی چاہتی ہے. اور الیکشن کمیشن نے یہ کمال کیا کہ ووٹ پورے نہیں تھے, ہاؤس پورا نہیں تھا, صدر کا الیکشن کرا دیا مگر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا پختونخوا میں سیٹیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے. ججوں کو جو خط ملے ہیں یہ بڑا ہولناک واقعہ ہے, انتراکس اس کو کہا جاتا ہے. یہ 9/11 کے بعد کوئی امریکی سینیٹرز کو بھیجے گئے تھے, 5 ہلاکتیں ہوئی تھی اس پہ, یعنی جو اسٹاف نے کھولا ایک خاتون نے بھیجے ہیں. اور ظاہر ہے یہ پینک پھیلانے کی کوشش ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جج چونکہ جن ججوں نے کچھ اپنا معقولیت کا مظاہرہ کیا ہے, نرمی کا مظاہرہ کیا ہے, جعلی کیسز کو خارج کیا, انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جناب وہ تو خیر خبر تو آپ دیکھ ہی چکے, لیکن اس پہ حیرت بہت ہوتی ہے. صدر زرداری صاحب نے کہا تنخواہ نہیں لیں گے, لیکن وہ اپنا جو ہے نوڈیرو کا ہاؤس کو بھی اور وہاں کے ریسٹ ہاؤس کو بھی وہاں نے صدر قرار دے دیا, کیمپ آفس قرار دے دیا. یعنی ملازموں کی تنخواہیں, مہمان نوازی, مینٹیننس, تعمیر و مرمت, سب اخراجات جو ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. 3-4 چیف منسٹر ہاؤس ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ہیں. عجب تماشا ہے. ادھر پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ محترمہ جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, وہ اپنی خریداری وغیرہ میں اور دفتر میں اور گاڑی میں اور فلاں, اور نواز شریف صاحب سیٹوں کی وہ اپنی میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں, نہیں چل سکتی. کوئی ایک دن کا ان کا انتظامی تجربہ نہیں ہے. وہ ذہنی کلیوں کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھ دینا ایک اور بات ہے, اور انتظام صوبے کا چلانا ان کے بس کا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت جلد ان سے مایوسی ہوئی. ویسے تو شہباز شریف صاحب کا بھی کیا حال ہے, وہ 12 کوہ کا بائی کا پاس بنایا تھا, مری کو جانے والا جو راستہ ہے, اور اس کا کریڈٹ دیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو. اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. 1 سال کے بعد اس کا کچھ حصہ بیٹھ گیا, 1 سال کے اندر. کبھی پل بھی 1 سال کے اندر کوئی حصہ اس کا تباہ ہوا ہے. اور کیا چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ خراب پل بناؤ, اور یہ جو شہباز سپیڈ ہے نا یہی ہے, بے تاشا روپیہ لٹا دو اور جلدی جلدی کام کرو. بھائی جلدی ہونی چاہیے مگر کتنی جلدی, ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمتی. 38 ارب روپے, یو امیجن 38 ارب روپے ارکان اسمبلی کو دیے گئے 8 مہینے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے نون لیگ کے, اور 14 ارب کا بل پے نہیں کر سکے. 4 ارب دیے ٹیکسٹ بک بورڈ کو, اور 48,000 اسکولوں میں بچے فارغ بیٹھے ہوئے. جس قوم کی تعلیم کا یہ حال ہو کہ اسکولوں میں بچے کتابوں کے بغیر بیٹھے ہوں, 10 ارب روپے نہیں ہے, 38 ارب روپے اس پہ خرچ کر دیے, اور 3 ارب روپے جہاز پہ, ہیلی کاپٹر پہ, جرمن ہیلی کاپٹر پہ خرچے, اور کہاں کہاں فضول خرچی ہے. گاڑیاں کیسے محسن نقوی صاحب نے بانٹیں, سارا ترقیاتی فنڈ 600 ارب روپے ضائع کر دیا. یعنی یہ لوگ کوئی دیوانے ہوئے ہیں, کوئی عقل گھاس چرنے کی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ اندھے نہیں ہیں, لوگ سب دیکھ رہے ہیں. صنم کا تو عجیب ہی قصہ ہے, صنم جاوید کا اور عالیہ حمزہ کا. ان پہ کمر مشانی میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میاں والی میں شہر سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. وہ میاں والی سب سے بڑا ضلع ہے پنجاب میں, بلوچستان میں تو خیر اس سے بھی بڑے ہیں. وہ صنم جاوید وہاں بھی موجود تھیں, اپنا لبرٹی چوک میں بھی موجود تھیں, اپنا کور کمانڈر ہاؤس میں بھی موجود تھی, زمان پارک بھی موجود تھی, وہ براحت بیکری بھی موجود تھیں, اور شادمان تھانہ بھی موجود تھیں. اور اسی دن وہ کمر بشانی میں والی بھی موجود تھی. 10.5 مہینے کے بعد ان کا نام اس میں شامل کیا گیا کہ وہ مجمع کو اکسا رہی تھی, اور 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. عدالت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ان کی والدہ نے کہا آج اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے, ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں, مگر یہ کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, کوئی نہیں ٹھہرتا. اور اس میں مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آئی کہ
کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ بے کراں عظمت اور بے پناہ بزرگی والا۔ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ کل وہ نہیں ہوں گے، اور پھر وہ روتے ہیں، پھر اپنا خود رحمی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب روتے ہی چلے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ آپ نے کھربوں روپے بنا لیے، آپ نے من مانی کی، آپ نے کیا نہیں کیا؟ کوئی کتاب لکھے اس پر، کتاب اس صرف پروپیگنڈا کی کتاب نہیں، بالکل ٹھوس کتاب ہے جی۔ مطلب ایسے تو ملک ریاض میں بھی لکھنی چاہیے۔ اب وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر صفائی کہاں سے پیش کریں گے؟ یہ بہرحال ان کی ہمت ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان انہوں نے نہیں دیا۔ ایک یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ حکومت نے جسٹس تصدق حسین گیلانی سے کہا کہ فل کورٹ نے آپ کا اتفاق رائے سے نام تجویز کیا۔ فل کورٹ تو ہوا ہی نہیں، کسی نے ان کا نام لیا ہی نہیں۔ انہوں نے منٹس مانگے، منٹس دیے ہی نہیں گئے، اور پتہ چلا کہ قاضی صاحب نے تو مخالفت کی تھی۔ اور وہ عمران خان نے بھی کہا بھائی کمیشن کیا مطلب ہے، اپنا وہ فل کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے۔ فل کورٹ میں سماعت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اتنے بے قاعدیاں کی ہیں کہ اب پریشانی ہے۔ اور کیا فیصلہ اسپیکر صاحب نے کیا ہے جن آزاد ارکان، وہ ایک پارٹی میں شامل ہیں، وہ آزاد ارکان ہیں۔ یعنی اس صورتحال میں بھی کوئی معقولیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے وہ یاد آیا، وہ برطانوی سفیر تھے، نام ہے ان کا بھول گیا، وہ جنرل باجوہ سے جب ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے آپ کو نوبل پرائز مل سکتا ہے، آپ ایک گریٹ اسٹیٹس مین کے طور پہ مرج ہوں گے، آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں۔ بھارت کی بالادستی اور جناب امریکی پالیسی کی حمایت، اور اس لیے چین کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے پاکستانی فوج آج ایک بہت سینئر جنرل سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا یہ کیا کہتے تھے باجوہ صاحب کے لڑ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی شخص یہ سمجھے چیف تو اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مستعفی ہونا چاہیے۔ بولتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے، پاکستانی فوج اس کو سیاست میں تو ظاہر ہے ملوث نہیں ہونا چاہیے، جس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن لڑکی انڈین فائر آرمی کیا ہے؟ اور ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں اور ٹینک ہیں، ہم نے بنائے بہترین، اور جہاز ان سے بہتر بنائے ہیں، انڈین جہاز سے بہتر ہیں ہمارے ٹینک، ان کے ٹینک سے بہتر ہیں ہمارے افسر۔ 7,000 جب لوگ فوج کو، ساری فوج کو گالی دیتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ خدا کے بندوں کوئی سیاچن پہ بھی لڑ رہا ہے، کسی نے ٹیررزم کے لیے 7,000 آدمیوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں جی۔ ایک پالیسی سے اختلاف ہے، کچھ لوگوں سے اختلاف ہے۔ تو وہ جنرل باجوہ صاحب کو نوبل پرائز دے رہے تھے، برطانوی سفیر پھونک دے رہے تھے، اور باجوہ صاحب لوگوں کو چکمہ دیتے تھے، برطانوی سفیر انہیں چکمہ دیتا تھا۔ برطانیہ نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں اس ملک کی سیاست۔ عمران خان نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر میری بیوی کو زہر دیں کہتا میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا۔ انڈین میڈیا پہ کل ایک تبصرہ میں نے سنا کہ یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جو جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھ کر الیکشن جیت سکتا ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ساری سیاست تو اس کے گرد گھوم رہی ہے، کیا کریں گے؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا 70% آبادی کا کیا کریں گے؟ ہیں جی، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ججوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ایک تحریک کی نیو رکھی جا رہی ہے، متحدہ الائنس جو ہے، حزب اپوزیشن کا متحدہ الائنس جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے۔ مولانا کا پتہ نہیں کیا کریں گے، مولانا سینٹ کی سیٹوں پر بھی نظر ہے، اور جیسے مخصوص سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اکانومی جناب 1% گروتھ ہے، یہ فوج کی مدد کے باوجود ہے جس نے منی لانڈرنگ کو روکا، اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں تو مگر کیا فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں؟ میں وہاں رہتا رہا ہوں، یہ جو چھوٹا ایئرپورٹ ہے گلمن چوک کے پاس ایئر فورس کا، 4-5 روپے کی زمین، اس کی کمرشل ویلیو شاید 1,000 ارب سے 50 ارب میں دے دی گئی، اور اس میں صرف 1 کروڑ روپے ادا کیے۔ یہ ہمارے دوست مرحوم میاں عثمان کی زمین تھی، ان کے دادا سے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہتھیائی تھی انگریزی حکومت نے، حق تو ان کا تھا،
اس پہ کچھ کچی آبادیاں بن گئیں، کچھ یہ لوگ لے گئے. کچھ سرکاری اخبار میں چیخ رہے ہیں ججوں پہ الزامات کے علاوہ کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. بھائی حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ حاجی جس راستے پہ تو جا رہا ہے وہ ترکمانستان جاتا ہے، مکہ نہیں جاتا. جب حکمت راستہ ہی غلط ہے، حکمت عملی غلط ہے، حسن نیت ہی نہیں ہے، اصولوں کی پاسداری نہیں ہے، تو کامیابی کہاں سے ہوگی؟ ٹہریان کیس میں ججوں نے خط بھی لکھا تھا اس پر. دو جج جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ فیصلہ دے چکے ہیں. جناب چیف جسٹس جو ہیں عمر فاروق، وہ ان کی رائے مختلف تھی، اب سماعت نہیں ہو رہی. اب وہ تنہا جج تو دو آدمیوں کے جج کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. افسروں کی شہریت زیر بحث ہے. قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے، بہت سے افسر ہیں خاص طور پہ پولیس کے. حرام کا مال تو ظاہر ہے کینیڈا کی شہریت لیں گے، امریکہ کی لیں گے، برطانیہ کی لیں گے، بھاگیں گے. ایک تو پہلے ہی پولیس جو ہے بگڑی ہوئی تھی، اب وہ دوہری شہریت. کیا کہا تھا امام حسن نے؟ مجھے ان کا قول یاد آیا. 3 چیزیں برباد کرنے والی ہیں. تکبر نے ابلیس کو آمادہ کیا جناب حضور خداوند گستاخی پر. حضور خداوند اللہ کے سامنے کہ مجھے آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا. ہزاروں برس کی اس کی عبادت جو ہے اس زوم نے خاک کر دی. جی وہ کیا اقبال کی نظم ہے کہ وہ یہ جبریل اور ابلیس کا جو مکالمہ ہے کہ میری قسمت میں نہ تھا یہ سجود، تو جبریل کہتے ہیں پستی افلاک نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. تکبر اور جناب والا لالچ جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. وہ شیطان نے جناب آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ یہ درخت سے تمہیں اس لیے روکا گیا پھل سے کہ اس سے تمہاری عمر دائمی ہوگی. اور کہیں بھی لالچ میں جو آدمی پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اور حسد جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے، جس پہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا جنرل جسٹس جیلانی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے منٹس مانگے. منٹس ہوتے تو دیتے. اور 300 وکلا کے جب دستخط انہوں نے دیکھے اور ان میں ان کے صاحبزادے کے دستخط تھے. سب چال الٹی پڑ رہی ہے اور الٹی ہی پڑے گی. قرآن مجید کہتا وما یخدعون الا انفسہم. لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے. 5 ججوں نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا 12 فروری 2024 کو کہ ٹیرین کیس میں جب 3 میں سے 2 جج فیصلہ کر چکے ہیں، دے چکے ہیں، تب سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ سماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ سابق آئی جی اسلام آباد کے بارے میں بہت سنگین الزامات سننے میں آ رہے ہیں اکبر ناصر کے بارے میں کہ کتنی ناجائز FIRs کاٹی گئیں، کتنے قبضہ گروپوں کی سربراہی کی گئی، اور کتنے جناب اور بہت سی سنگین ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے کہ جب تک چور اور چوکیدار نہ ملیں، یہ اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے. اس وقت کیسے تو کہہ رہے ہیں ایجنسیوں کو کیوں ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ تنہا ایجنسی کو کیوں ذمہ دار قرار دے؟ عدلیہ بھی شریک جرم تھی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا. کوئی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. MQM نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ کیا. سینٹ میں خالد مقبول صدیقی کے گھر دونوں پارٹیوں کے لیڈر تشریف لے گئے. میں تو عرض کیا تھا بھائی جعلی نوٹ جس کے پاس ہو وہ ڈرتا کانپتا رہے گا. MQM کا جو انجام ہونے والا جو کچھ بچ رہا تھا وہ بھی اس کی بھی بربادی کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. شام کے سفارت 2 باتیں غزہ میں اہم ہیں، اور میں تفصیل سے پھر بات کروں گا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کوئی بہت ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں. اس شام میں ایرانی سفارت خانے کے اس حصے پر حملہ کیا گیا ہے جہاں ایرانی فوجی ایڈوائزر موجود تھے. ظاہر ہے کہ شام ٹارگٹ ہے کہ ادھر سے دباؤ نہ پڑے اسرائیل پر. ٹھیک اس جگہ پر میزائل داغے گئے.
دوسری طرف ہمارا میڈیا تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا کہ ہر روز بلا ناغہ 8واں دن ہے اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے، اردن کی حکومت پریشان ہے۔ وہ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا تخت اچھالے جائیں، تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے، عرب عوام بڑے ناراض ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، بعض وکیل کہہ رہے ہیں رہا کیسے ہو جائیں گے، 3 MP کے تحت گرفتار کر لیں گے۔ ہاں جی، غلطی پہ غلطی کریں گے تو تبھی ناکامی کی طرف جائیں گے نا۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں جاوید لطیف جیسا تحفہ بھی کمال ہے۔ پی ٹی آئی کی سہولت کاری ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آپ کی۔ آپ خود فرماتے ہیں وزیر اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری حد تک جاؤں گا آپ کے اچھے فیصلوں کی حمایت میں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صوبے میں پنجاب میں بھی حکومت آپ کے، مرکز میں حکومت آپ کی، حلیف آپ کے، سہولت کاری پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے۔ گھبرائے ہوئے ہیں، پینک میں ہیں، احساس جرم کا شکار ہیں، ہاتھ پاؤں کیا، ذہن کیا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں کام کر رہے۔ آپ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا ہے، وہ کچھ خبریں آئیں کہ بھائی انہوں نے گوشوارے وغیرہ داخل کیے ہیں، شاید وہ سیٹ جو ہے وہ لینا جو، انہوں نے کہا نہیں سیٹ نہیں میں لیتا، یہ جو تحفے میں مجھے سیٹ دی ہے جو ان کو برائب کرنے کے لیے دی تھی، یہ تو ایک قانونی تقاضا ہے جو میں نے پورا کیا ہے۔ ٹھن گئی ہے جناب پختونخوا حکومت میں اور حکومت میں، وہ حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے، تو علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے، سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا الیکشن کرانے کا، مخصوص سیٹوں پہ زیادتی کی ہے، اور اس لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ایک مقدمہ تھا میرے ذہن میں، نہیں کیا تھا مقدمہ، وہ اسلام آباد کے مقامی تھانے میں تھا، اس میں عدالت نے بری کر دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے، ایک بڑا قانونی دماغ جب بات کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں مگر اعتزاز احسن بات کرتے ہیں تو بڑا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کیس سے پتہ چلے گا کہ کون جسٹس منیر کے قبیلے کا ہے اور کون جسٹس کارنیلیس کے۔ ویسے جسٹس کارنیلیس کی مثال تو اعتزاز صاحب ٹھیک دیتے ہیں، لیکن اعتزاز صاحب ایک جسٹس کیانی بھی تھے، ہاف ٹروتھ والے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور ایوب خان نے کہا میں اس کا دیباچہ لکھوں گا، تو انہوں نے اس کا نام ہی بدل کے ہاف ٹروتھ رکھ دیا۔ انہوں نے بھی تو بیداری کی ایک بڑی لہر کی تھی۔ کارنیلیس کی مثال اگر اپنی جگہ پہ درست ہے۔ خسارہ جناب والا کم ہوا تھا، پھر بڑھنے لگا تجارتی خسارہ۔ انڈیا نے چاول ایکسپورٹ نہیں کیا، اس کی اپنی ضرورت تھی، پاکستانی چاول زیادہ ایکسپورٹ ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا میں کھانے کے تیل کی قیمتیں گر گئی، اسے تجارتی خسارہ کم ہوا، مگر ایک مہینے میں پھر $2.17 بلین کا خسارہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اسی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور شوکت خانم میں علاج کراتے کیوں نہیں شوکت خانم میں؟ کیا لوگ ہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں، یہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ 6 ممبروں کا جو مسئلہ ہے جنہوں نے خط لکھا ہے اس پہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دیا حامد خان کے ذریعے۔ ویسے حامد خان کا معاملہ بھی عجیب ہے، کل وہ گئے غیر محتاط گفتگو کی، چیف جسٹس صاحب کی حمایت کی، اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگ تڑپ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کو آدھا ممبر شمار، ان کو اپنی ذات کی اور اپنی وکلاء کی سیاست کی بڑی فکر ہوتی ہے، پارٹی کی نہیں۔ آدمی کی لائلٹی پوری ہونی چاہیے، یا تو وہ بنے نہیں سینیٹر، پارٹی میں شامل ہی نہ ہو، باہر رہ کے بھی حمایت کر سکتے ہیں،
تو اس میں بہت شور مچا ہے. اور ان کے تو ہیں 3 کیس، تو ان کا ایک ہی کیس ہے، عدت کیس بشرا بی بی کا. تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. مسلم تاریخ تھوڑی بہت ہم نے پڑھی ہے اور اہل علم سے ملتے بھی رہتے ہیں، کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کہ خاتون کہے کہ عدت پوری ہو چکی ہے اور عدالت اس پہ سزا دے. اسی طرح سائبر کیس ہے، اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. عمران خان کا کیا تعلق ہے 190 ملین پاؤنڈ سے؟ پیسے وہ برٹش کرائم ایجنسی نے ڈسکور کیے، حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، وہ جناب سپریم کورٹ کو بھیج دیے. وہ اپنا عمران خان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور یونیورسٹی سے عمران خان کا کیا تعلق؟ وہ تسبب کی یونیورسٹی ویسے نہیں ہے، آج میں سوچتا رہا، وہ تسبب کی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی اسے کہہ دے سکتے ہیں. مفت تعلیم دی جاتی ہے، ٹیچر اچھے ہیں، عمارت اب بہتر بن گئی ہے. تو وہ یونیورسٹی سے انہیں کیا ملا بشر بی بی کو، عمران خان کو؟ اس میں بھی کوئی کیس ہے. سائبر کا تو خیر سرے سے کوئی کیس ہے ہی نہیں. شاہد خاقان عباسی نے نقطے کی بات کہی ہے کہ پچھلے 2 سال میں عدالتی نظام نے خود کو برباد کر لیا ہے. سپریم کورٹ نے بدنامی کمائی ہے، عدلیہ نے بدنامی کمائی ہے، اور 6 ججز کے معاملے کو اگر اسی طرح معمولی سمجھا گیا تو حالات مزید خراب ہوں گے. بڑی مہربانی کی ہے جناب اسپیکر صاحب نے، بڑی عنایت کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر مان لیا، مگر یہ کہ وہ اپنا ممبر آزاد ہیں. آزاد کیسے ہیں؟ وہ ایک پارٹی میں ہیں. فیصل جاوید صاحب نے کہا، ملے ہیں عمران خان سے، کہا بڑی ہائی سپرٹس میں، تو سب کو معلوم ہے ہائی سپرٹس میں جتنا پریشر اس آدمی میں ڈالو گے اتنا ہی وہ ہائی سپرٹ میں مقابلے کے لیے تیار ہوگا. دباؤ نہیں وہ قبول کرتا. وہ کہا کہ مجھ سے کہا داڑھی رکھ لے، اچھا کیا، مگر ذرا ٹرم کراؤ اپنی. خان صاحب کی وٹ اچھی ہے، حواس اپنے برقرار رکھتے ہیں. تو جیل میں انہوں نے عمران خان نے کہا کہ جج محمد بشیر جی 5 بار اتنا دباؤ تھا کہ ہاسپٹل میں انہیں داخل ہونا پڑا. اور ایک دوسرے جج قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب تک کیس کا فیصلہ نہ کر دوں اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا. پنجاب میں ظاہر ہے ساری سیٹیں نون لیگ لے گئی. اگر مخصوص سیٹیں ملتی جو ان کا حق تھا تو 2 سیٹیں جیت سکتے تھے. پہلے تو کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی. اتنی بڑی دھاندلی رکھے تھی. پھر یہ ہے کہ مخصوص سیٹیں بھی انہیں دے دیں. ارشاد عارف صاحب نے انکشاف کیا ہے پنڈی میں. میں نے تو بھائی بریفنگ میں جانا چھوڑ دیا تھا، ایک وقت تھا، لیکن کچھ اخبار میں جاتے رہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پنڈی کی بریفنگ میں، آپ سمجھتے ہیں پنڈی کی بریفنگ کیا ہے، یہ بتایا گیا تھا کہ خادم حسین رضوی کو فیض آباد چوک تک پہنچنے کے لیے سہولت کار کا کردار رانا ثناءاللہ نے ادا کیا. رانا ثناءاللہ صاحب کے تو بہت معاملات ہیں، انتہا پسند مذہبی تنظیموں سے ان کے تعلقات ہیں. 500 پچھلے بلدیاتی الیکشن میں 500 ٹکٹ دیے گئے تھے انتہا پسند تنظیم کو، انہوں نے دیے تھے نون لیگ نے. فوکل پرسنز بدل دیے ہیں. اب عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز پی ٹی آئی کے، اور بیرسٹر گوہر ہیں. اب وہ نہیں ہیں اپنے مروت صاحب اور عمیر نیازی، شیر افضل صاحب نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بے وفائی کا مظاہرہ کیا ہے یا ان پہ کوئی ڈاؤٹس ہیں، لیکن الفاظ کے استعمال میں غیر محتاط ہیں. مسلسل ہم ان سے اپیل کرتے رہے ہیں کہ الفاظ کے استعمال میں احتیاط کریں. وکلاء سے کل ججز کیس ہے، سپریم کورٹ پہنچنے کی اپیل کی گئی ہے. اور معاملہ تو خیر واضح ہی ہے، چیزوں کو ہم دہراتے ہی ہیں کہ کمشنر راول پنڈی کہاں ہیں؟ کہاں ہے کمشنر؟ ایک سوال میں نے کیا تھا
جب اپنا وہ عمران خان کے خلاف مہم جاری تھی، خیر وہ ایک دوسرا قصہ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ کمشنر راولپنڈی کہاں ہیں، بار بار میں پوچھتا ہوں. میری معلومات یہ ہے کہ وہ گھر میں اور اپنے موقع پہ قائم ہے. ویسے کمشنر راولپنڈی کا فارم 45 پوری کہانی نہیں سناتا. اور وہی جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہاؤس آف کارڈز ہے، ریت پہ کھڑا ہوا. بھٹو نے جو کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ لوہے کا بت ہے جس کے پاؤں مٹی کے بنے ہوئے، اور اتنے تضادات کا عبداللہ حسین نے لکھا تھا، اتنے تضادات کا بوجھ اٹھا کر زندگی فروغ نہیں پاتی، آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ سب کچھ جو خالص اور خوبصورت ہے خام اور بھدا بن جاتا ہے، ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.